بانو ٹی وی کے پیارے سامعین السلام علیکم۔ آج پہلی رات تھی، زندگی کا نیا سفر تھا۔ اریبہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، نہ جانے زندگی کیا سفر کروانے والی تھی۔ دل میں عجیب سا ایک خوف تھا، پل بھر میں حقدار بدل گئے۔ اتنے میں عادل کمرے میں داخل ہوا، اریبہ کے پاس بیٹھا۔ لگتا ہے تھک گئی ہو آپ، اریبہ آہستہ سے بولی۔ نہیں تو بس یوں ہی، عادل اریبہ سے پوچھنے لگا۔ بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤ گی؟ اریبہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ عادل کمرے سے باہر گیا، بریانی کی پیٹ بھر کر لایا۔ اریبہ کے پاس بیٹھ کر مزے سے کھانے لگا۔ اریبہ کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور بھوک بھی بہت زیادہ۔ دل میں سوچنے لگی، میں نے کہا بھی ہے کہ بھوک لگی ہے، اب کھانا لے کر آئے اور مجھے پوچھا تک بھی نہیں۔ جب عادل نے کھانا کھا لیا اور اریبہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، عادل پریشان ہو گیا۔ ارے کیا ہوا آپ کو؟ اریبہ نے انکار میں سر ہلایا۔ عادل پیار سے پوچھنے لگا، اریبہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اریبہ آہستہ سے بولی، میں نے آپ سے کہا تھا مجھے بھی کھانا کھانا ہے اور آپ کھانا لے کر آئے اور پوچھا تک بھی نہیں۔ عادل زور زور سے ہنسنے لگا۔ یا میرے اللہ، میں سمجھا تھا آپ نے انکار کیا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اچھا سوری۔ عادل اریبہ کے پاس بیٹھا۔ دیکھو اریبہ، اب سے یہ تمہارا گھر ہے، اس گھر کو جنت بنا دینا، میری اور اس گھر کی عزت کا خیال رکھنا۔ اور ہاں، میرے امی ابو اب سے تمہارے امی ابو ہیں، ان کو خالہ انٹی اور کہہ کر نہیں پکارنا، ان کو امی ابو کہہ کے ہی مخاطب کرنا۔ اریبہ بہت اچھی لڑکی تھی، عادل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ عادل، میں وہی کروں گی جس میں آپ کی خوشی اور رضا ہوگی۔ دن گزرنے لگے، لیکن اریبہ کو ایک ڈر سا تھا، نہ جانے کیوں اسے ساس سسر کو امی ابو کہنے میں ڈر سا لگتا تھا۔ یہ شاید اس کے دماغ میں وہ تصور معاشرے کی بیٹھ گئی تھی جو ساس سسر کا ظلم ڈھانا لکھتے ہیں۔ سسر سامنے آ جائے تو سر پہ جلدی سے دوپٹہ اوڑھنا، چادر سیدھی کرنا۔ سسر کو دیکھ کر ڈر سی جاتی تھی۔ ایک دن ساس نے آواز دی، عادل بھی پاس بیٹھا تھا۔ اریبہ بولی، عادل آپ بیٹھے، میں خالہ کی بات سن کر آتی ہوں۔ عادل سخت لہجے میں بولا، اریبہ امی کہتے ہوئے جان نکلتی ہے کیا؟ تم اس گھر کو کب اپنا گھر سمجھو گی؟ میرے ماں باپ کو قبول کب کرو گی؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اریبہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، اریبہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ سبزی تھوڑی جل سی گئی تھی، ڈرنے لگی اب ساس کو پتہ چلا تو بہت باتیں سنائیں گی۔ لیکن جب ساس کو پتہ چلا تو پاس بیٹھ کر بولی، ارے اریبہ میری بچی، پریشان کیوں ہو بلا؟ خسمہ نو کھائے سبزی جل گئی تو جب میری شادی ہوئی تھی مجھے تو چائے بنانا بھی نہیں آتی تھی، سیکھ جاؤ گی آہستہ آہستہ۔ اریبہ کے دل میں محبت گر کرنے لگی۔ کچھ دن گزرے، عادل آفس سے گھر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد اریبہ سے کہنے لگا، میں یہ شرٹ اتارتا ہوں، اسے بھی دھو دو، وہ بہت سردی تھی۔ اریبہ پیار سے بولی، عادل ابھی ضروری ہے دھونا کیا؟ عادل ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، ہاں ضروری ہے۔ ٹھنڈا پانی، اریبہ شرٹ دھونے لگی۔ ساس دیکھ رہی تھی، یہ منڈا بھی نہ بیچاری کو اس ٹائم لگا دیا کپڑے دھونے۔ اتنے میں سسر آیا، اریبہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سیدھا کرنے لگی، نظریں جھکا لی۔ اریبہ عادل کے پاس بیٹھی، آہستہ سے بولی، عادل واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے، کل اسے ٹھیک کروا دیں۔ عادل اریبہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اریبہ تیرے ماں باپ نے بھی سستی سی مشین لے کر دے دی، جان چھڑوائی، 6 مہینے میں دوسری بار خراب ہو گئی ہے، میں کل اسے بیچ کر کوئی دوسری لے آؤں گا۔ دوسرے دن اریبہ نے کپڑے دھوئے، تار پہ سکائے ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عادل واشنگ مشین لے کے باہر جانے لگا۔ ماں نے آواز دی، پتر اسے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ عادل منہ سا بنا کر بولا، اماں اسے بیچ کر دوسری مشین لینے جا رہا ہوں۔ ماں سوالیہ نگاہ سے دیکھ کر بولی، یہ تو اریبہ کے جہیز کی مشین ہے نا، پتر اسے بیچنا، اسے ٹھیک کروا کر لا۔ بیٹیوں کو ہر اس چیز سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو وہ اپنے ماں باپ سے لے کر آتی ہیں۔ وہ دیکھ میرا کھانا بنانے والا پتیلا 20 سال پہلے کا ہے، آج بھی دیکھتی ہوں تو مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے۔ اور کھوتے تو اس سے پیار سے بات کیا کر، اس دن بھی دیکھ رہی تھی، اتنی سردی میں اس سے شرٹ دلوا رہا تھا، اور وہ دیکھ اس کے کپڑے کہاں سے لے کر آیا، اتنا رنگ چھوڑ رہے ہیں، بالکل ویسا ہی میرا بھی ایک سوٹ ہے، میں وہاں اپنا سوٹ ڈال دیتی ہوں اس پہ، بہت پیارا لگے گا، جا اب تو مشین ٹھیک کروا کر لا۔ ماں نے بالکل ویسا ہی اپنا سوٹ تار پہ لٹکا دیا۔ اریبہ کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں محبت تھی، بہت خوش تھی۔
میرا ایسے ہی خیال رکھتی تھی۔ عادل جب گھر واپس آیا تو دیکھا اریبہ نے امی کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ سوٹ کافی کھلا سا تھا۔ اسے آج اریبہ کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک خوشی تھی۔ آج تو وہ ہر بات کے ساتھ ساس کو امی جان کہہ رہی تھی۔ عادل نے مشین رکھی اور بولا، آج تو ساس بہو بہت خوش لگ رہی ہیں۔ اریبہ عادل کی طرف دیکھ کر بولی، ساس بہو نہیں، ماں بیٹی۔ عادل مسکرانے لگا، بس تھوڑی سی چاہت، تھوڑا سا احساس اور اریبہ نے خود کو میرے رنگ میں ڈھال دیا۔ عادل مسکرا کر کہنے لگا، آتے ہی دلہن کو اپنے گھر کے حصولوں کا پابند نہ کرو، اس پہ سختی نہ کرو، اس پہ اپنی حکمرانی نہ دکھاؤ، اس کو تھوڑا وقت دو، اسے سمجھو، اس کو احساس دلاؤ اپنی محبت کا، اپنے پن کا۔ تھوڑی سی فکر، دل سے عزت اور محبت کا احساس دلا کر دیکھنا۔ خدا کی قسم وہ لڑکی آپ کے رنگ میں ڈھل جائے گی۔ وہ اپنی ہر سانس آپ کے قدموں میں وار کر دے گی، پھر اپنی محبت سے گھر کو جتنا بنا دے گی، جنت بنا دے گی۔ گالیاں دیتے ہوئے، مار پیٹ اور اپنی مردانگی دکھا کر اپنی بیوی کو رسوا کرتے ہوئے مرد تو گلی گلی مل جائیں گے۔ اپنے ہمسفر کو محبت سے سینے سے لگا کر دیکھو، زندگی گلزار ہو جائے گی۔ فرینڈز، اگر آپ کو یہ کہانی پسند ہے تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔